چین نے کون سے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے بھارت کی 70 سالہ بہترین منصوبہ بندی زمین بوس ہو گئی؟ بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے مودی کو کیوں خبردار کیا کہ چین کے خلاف کوئی بھی بڑا ایکشن بھارت کو دو ٹکڑے یا اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ حالیہ چین بھارت کشیدگی میں آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھارت بڑے کنفلکٹ کے موڈ میں ہرگز نہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ثبوت، جامع تحقیق اور حقائق نقشے کی مدد سے سمجھاؤں گا۔ اگر آپ انڈیا کے نقشے کو دیکھیں تو بھارت کے شمال مشرق میں بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور چین کے درمیان آپ کو ایک تنگ راہداری نظر آ رہی ہے۔ یہ تنگ راہداری مرکزی بھارت کو اپنے شمال مشرقی 8 ریاستوں سے ملاتی ہے۔ اس راہداری کو قریب واقع شہر سلیگوڑی کے مناسبت سے سلیگوڑی کوریڈور کہا جاتا ہے۔ یہ راہداری اتنی تنگ ہے کہ ایک مقام پر اس کی چوڑائی محض 17 سے 20 کلومیٹر ہے۔ اگر یہ راہداری کسی طرح بلاک ہو جائے یا کر دی جائے تو بھارت کا ان 8 ریاستوں سے زمینی راستہ بالکل کٹ جاتا ہے، اور سمندر سے تو ان ریاستوں کو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس سمندری راستے سے گزرنے کے لیے بھارت کو خلیج بنگال سے جانا پڑے گا، اور یہ راستہ بنگلہ دیش یا برما سے ہو کر گزرتا ہے۔ ان 8 ریاستوں میں آسام، اروناچل پردیش، سکم، منی پور، تریپورہ، میگھالیہ، ناگالینڈ اور میزورام شامل ہیں۔ ان ریاستوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ ان کا رقبہ بہت زیادہ ہے۔ رقبے کے اعتبار سے ان 8 ریاستوں کی مجموعی رقبہ نیوزی لینڈ یا برطانیہ جیسے بڑے ملک کے برابر ہے، جبکہ ان 8 ریاستوں کی کل آبادی 4.5 یعنی 4.5 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے اس تنگ سلیگوڑی کوریڈور کو بھارت کی سب سے بڑی دفاعی کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بین الاقوامی ماہرین بھارت کی اس راہداری کو چکن ایگ یعنی مرغی کی گردن کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلیگوڑی کوریڈور بھارت کی سب سے بڑی کمزوری کیوں ہے۔ یوں جانیے کہ بھارت اپنا سب سے بڑا دشمن چین کو سمجھتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ دونوں ملک کے درمیان موجودہ بارڈر میک-مون لائن ہے، جس سے چین نے کبھی اپنا مستقل بارڈر تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اس بارڈر پر موجود بھارت کے زیر کنٹرول ریاست اروناچل پردیش کو چین بھارت کا حصہ نہیں بلکہ اپنا حصہ مانتا ہے اور اپنے نقشوں میں دکھاتا بھی ہے۔ اروناچل پردیش بھارت کے ان 8 شمال مشرقی ریاستوں میں سے ایک بہت بڑی ریاست ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اروناچل پردیش کے کنٹرول کے لیے 1962 میں جنگ بھی ہو چکی ہے۔ 1962 کی جنگ میں بھارت کے مقابلے میں چین کا پلڑا کافی بھاری رہا۔ 1967 میں بھی انڈین ریاست سکم اور چینی ریاست تبت کے بارڈر پر ناتولا اور چولا کے مقام پر چائنا اور بھارت کے درمیان بڑی جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ انہی تنازعات کی بنیاد پر دونوں ممالک کے درمیان بد اعتمادی کی خلیج انتہائی گہری ہے۔ دونوں ممالک کی افواج نہ صرف ایک دوسرے کے خلاف دفاعی پوزیشن لیے ہوئے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف جنگی مشقیں بھی کرتے آ رہے ہیں۔ بھارت کی دفاعی اداروں کو چین کی سلیگوڑی کوریڈور سے صرف 100 کلومیٹر دور تبت میں موجودگی سے بہت بڑا خطرہ ہے۔ چین کی نیشنل آرمی PLA یعنی پیپلز لبریشن آرمی بھارت سے اروناچل پردیش حاصل کرنے کے لیے سلیگوڑی کوریڈور کے نزدیک قلعہ بندی کر رہی ہے اور اپنی فوج کی صلاحیت بڑھا رہی ہے۔ اروناچل کا محاذ اگر کبھی چین کو کھولنا پڑا تو چین کو پہلے اس ریاست میں موجود بھارتی فوج کی سپلائی لائن کاٹنا پڑے گی۔ بھارتی فوج کی 3rd، 4th اور 33rd کور اروناچل پردیش اور سکم میں موجود ہے۔ ان کورس کی سپلائی لائن سلیگوڑی گوہاٹی روڈ، سلیگوڑی گینگٹک روڈ اور یہاں سے ریل کی جو پٹڑی ہے اس سے تقریباً ساری سپلائی جاتی ہے۔ یہ اہم روڈ اور ریل کا نیٹ ورک سلیگوڑی کوریڈور سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر چین اور بھارت میں جنگ ہوتی ہے تو سلیگوڑی کوریڈور جیسے تنگ علاقے کا دفاع بھارت کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور دشمن کے لیے نسبتاً اس کو بلاک کرنا یا سپلائی لائن کو کاٹنا نسبتاً آسان کام ہوگا، اس لیے کہ کسی علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور امن خراب کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتا۔ اس لیے سلیگوڑی کوریڈور بھارت کی بہت بڑی دفاعی کمزوری ہے، جس پر قابو نہ پانے کی صورت میں بھارت کو اپنے زیر کنٹرول علاقے اروناچل پردیش سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔
اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلیگوڑی کوریڈور کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے بھارت نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ چین کی طرف سے کسی ممکنہ مہم جوئی یا حملے کی پیش نظر بھارت نے بھی اپنی فوجی طاقت کو اس علاقے میں بڑھا دیا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت نے 2 بڑی ایئر بیسز بگڈورا اور ہسمورا بھی اسی راداری میں بنائی ہے تاکہ چینی حملے کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے اس کوشش میں دفاعی میدان کے ساتھ ساتھ بین الممالکی تعلقات بھی بہت اہم ہیں۔ اگر بھارت نیپال اور بھوٹان کو کسی بھی آنے والے ممکنہ جنگ کی صورت میں اپنا دفاعی شراکت دار بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ سلیگوڑی کوریڈور کو بچانے میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گا، کیونکہ بھارت کے لیے نیپال اور بھوٹان کے ساتھ دفاعی شراکت داری کی صورت میں سلیگوڑی کوریڈور کو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ میں جائے گی، یعنی دفاع کے لیے یہ علاقہ بہت وسیع ہو جائے گا اور اس صورت میں چین کے لیے ذرا مشکل ہوگا 3 ملک یعنی بھارت کے ساتھ نیپال اور بھوٹان سے لڑنا پڑے گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے تاریخی طور پر بھارت نے اپنے دونوں ہمسائیوں بھوٹان اور نیپال کو اپنے زیر اثر رکھا ہوا ہے۔ دونوں ممالک سائز میں انتہائی چھوٹے اور لینڈ لاکڈ ہیں، یعنی کہ زمین میں گرے ہوئے ہیں اور ان کا بیرونی دنیا کے ساتھ تمام رابطہ اور تجارت بھارت کے راستے سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ انہیں براہ راست سمندر یا کوئی اور ملک نہیں چھوتا۔ دونوں ممالک کی تجارت اور صنعت کا سارا دار و مدار اس لیے بھارت پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت ان ممالک کی کمزور جغرافیائی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں چین کے خلاف اپنے دفاع میں استعمال کرتا آ رہا ہے۔ بھوٹان کا چین کے ساتھ بارڈر بھی متنازع ہے۔ کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، اس لیے بھوٹان کے لیے یہ قدرتی بات ہے کہ وہ اپنے دفاع کی ضمانت کے لیے بھارت کے ساتھ دے کر اتحادی رہے۔ انہی زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت اور بھوٹان میں 1949 میں ایک انتہائی اہم معاہدہ کیا، جس کے تحت بھوٹان نے اپنا خارجہ پالیسی اور دفاع کا مکمل اختیار بھارت کو سونپ دیا۔ لیکن پھر وقت بدلا۔ 2007 میں نئے وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھوٹان نے بھارت کے ساتھ معاہدے کو رینیو کیا اور اس میں اہم بات کہ بھارت سے اپنا خارجہ پالیسی کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ تاہم بھوٹان کی دفاع کی مکمل ذمہ داری اب بھی بھارت کے پاس ہے۔ سلیگوڑی کوریڈور سے ملحقہ بھوٹان میں بھارت کی موجودگی اس کوریڈور پر بھارت کی دفاع کو مضبوط بناتی ہے، مگر حالیہ دنوں میں سلیگوڑی کوریڈور کی دفاع کی بھارتی حکمت عملی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چین نے دفاعی اور بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ بھارت کی نیپال کے معاملات میں بڑھتی ہوئی مداخلت سے نیپال کافی ناخوش تھا اور ہے۔ اس کا فائدہ چین نے اٹھایا ہے۔ نیپال کی انڈیا سے ناراضگی کی ایک وجہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انڈین ریاست بہار اور یو پی کے بارڈر کے جنوبی نیپال میں مدیشی لوگوں میں شورش کی مبینہ کوشش ہے۔ نیپال کی حکومت سمجھتی ہے کہ 2015 میں نیپالی آئین میں ترمیم کے لیے بھارت کی جانب سے مدیشی لوگوں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے مبینہ طور پر مدیشی لوگوں کے ذریعے بھارت سے آنے والے تیل اور ادویات سمیت دیگر سامان کی ناکہ بندی کر کے نیپال میں پالیسی سازوں اور حکومت کو آئین میں تبدیلی پر مجبور کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق بھارت کے اس اقدام سے دونوں ممالک یعنی بھارت اور نیپال میں دوریاں بڑھ گئی اور نیپال نے بھارت کے بجائے پہلی بار چین کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چین نے نیپال کے ساتھ مؤثر سفارتکاری شروع کر دی ہے۔ نیپال کو اپنے کیمپ میں لانے کے لیے صدر شی جن پنگ نے 2019 میں اپنے سرکاری دورے کے دوران 3.5 بلین لاگت کی ریل منصوبے پر دستخط کر دیے۔ اس عمل سے نیپال چین کے 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبے کا حصہ بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے نیپال میں بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ اور انرجی کے شعبے میں مزید 20 منصوبوں پر بھی سائن کیے ہیں۔ چین کے ان اقدامات سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ تو بات ہوئی نیپال کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ چین نے بھوٹان کے ساتھ کیا معاملات کیے ہیں۔ چین نے بھوٹان کے ساتھ بھی رابطے اور دوستی بڑھانا شروع کر دیے ہیں، جس سے بھارت کے منصوبہ ساز کافی فکرمند ہے۔ بھوٹان کے ساتھ سرحدی مسائل حل کرنے کے لیے چین نے کمال عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھوٹان کے ساتھ مؤثر سفارتکاری کی کوشش کی۔ اس سے شمال میں پشنگلنگ اور جیکارلنگ کا
495 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा देते हुए जनूब मगरब में सिर्फ 269 स्क्वायर किलोमीटर डोकलाम का हिस्सा लेने पर आमादा कर लिया। इसका फ़ायदा तो बज़ाहिर भूटान को था, लेकिन इसमें वाट भारत की लगी है। इस पेशकश के पीछे चीन का गहरा मंसूबा है, लेकिन हुआ ये कि भारतीय दबाव के नतीजे में भूटान इस डील से पीछे हट गया। भारत और चीन की पॉलिसी साज डोकलाम की स्ट्रेटेजिक अहमियत को भरपूर जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि इस खित्ते की मिलिट्री हैसियत बहुत ज़्यादा है। मिलिट्री माहिरीन के मुताबिक डोकलाम और इससे मुल्हिका इलाका चीन के चुंबी वैली के दिफा के एतबार से मालिया में मौजूद किसी भी और मकाम से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि यही वो जगह है जिसे मुस्तकबिल में लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 100 किलोमीटर दूर भारत की गर्दन दबोई जा सकती है। 2017 में चीन ने तिब्बत तक अपने रोड के नेटवर्क को वसअत देते हुए एक रोड डोकाला तक बनाना शुरू कर दी थी। डोकाला का तनाज़ा इलाका भूटान के पास है, जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है, यानी कि वो जगह के जहां चीन, भूटान और भारत के बॉर्डर मिलते हैं, इसके करीब है। चीन के मुताबिक डोकाला और गमोचन की पहाड़ियों पर इसका हक है, जबकि भारत और भूटान इसको भूटान का हिस्सा समझते हैं। और भूटान की दिफा आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत के पास है। चीन का डोकाला पर हक मान लिया जाए तो ट्राई जंक्शन की जगह बदल जाएगी। ये अपने मौजूदा मकाम बतुंगला के जनूब में गमोचन पर मुंतकिल हो जाएगी। यहाँ से जमपुरी रिग के रास्ते चीन मगरबी भूटान के अंदर मौजूद सड़कों का इस्तेमाल करते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक बआसानी पहुँच सकता है, जहाँ चीन को बहुत कम मुज़ाहमत का सामना होगा। भारतीय फ़ौज और इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक चीन इस खित्ते में अपनी भरपूर ताकत बढ़ा रही है, और पिछले कुछ अरसे से चीन ने यहाँ नई छावनियाँ कायम की है। फ़ौजी माहिरीन के मुताबिक चीन को इन हालिया इक़दामात की वजह से मुस्तकबिल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर की नाकाबंदी करने और अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय फ़ौज की सप्लाई लाइन रोकने में मदद मिलेगी। इसके नतीजे में मुमकिन है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत से हासिल कर ले या करने की कोशिश करे। खित्ते की दो बड़ी इकनॉमिक और मिलिट्री पावर्स के दरमियान इस लंबी, कठिन और असाब शिकन जंग में फ़तह किसको नसीब होगी, इसका फ़ैसला आप और हम आज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तहकीक पर आपकी क्या राय है? क्या भारत चीन से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाने में कामयाब हो जाएगा, जैसा कि इसने काफ़ी इक़दामात कर रखे हैं, या चीन जैसी बड़ी ताकत के लिए ये इक़दामात कोई हैसियत नहीं रखती और वो अपनी ताकत के बलबूते पर इन इक़दामात को डबरडूज़ कर सकता है? वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।